خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں رومیوں کے خلاف روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کی واپسی کے بعد فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے ہر طرف اسلامی لشکر روانہ کر دیے گئے۔ انہی لشکروں میں ایک لشکر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لشکر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کی سرحد کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ فتنہ ارتداد کو دبانے کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو عراق کی طرف جانے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے اپنی 18,000 کی فوج کے ساتھ صرف 1 سال اور 2 ماہ کی قلیل مدت میں فارس اور عیسائی عربوں کے لشکروں کو کاظمہ، مزار، والجہ، الیس، انبار، عین التمر، موزیہ، زمیل، صنائی اور فراز کی جنگوں میں شکست دے کر ساسانی فوجوں کو مدائن میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دوران حضرت اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنی فتنہ ارتداد کی جنگی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، اور جب وہ مدینہ پہنچے تو خلیفہ حضرت ابو بکر نے انہیں ایک دستہ دے کر حضرت خالد بن سعید کی مدد کے لیے شام کی سرحد کی طرف روانہ فرما دیا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی روانگی کے بعد جب ولید بن عقبہ عراق سے مال غنیمت لے کر مدینہ پہنچے تو خلیفہ حضرت ابو بکر نے انہیں بھی ایک دستہ دے کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری جانب عراق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی خبریں مسلسل مدینہ پہنچ رہی تھیں۔ عراق میں اسلامی لشکر کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ حضرت ابو بکر سمیت بڑے بڑے صحابہ کرام، جن میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے صحابہ کرام شامل تھے، فارس کے ساتھ ساتھ شام کی طرف اسلامی لشکر بھیجنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ شام کی طرف اسلامی لشکر بھیجنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ شام کی سرحدوں پر موجود اسلامی لشکر جو خالد بن سعید کی قیادت یا ان کی مدد کے لیے روانہ کیے گئے تھے، انہیں غسانی اور رومی فوجوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ شام کی سرحدوں پر ٹکراؤ اور عراق میں مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے غسانی اور رومی فوجی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے، لہذا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خبر کے ملنے کے بعد جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو عرب میں ہر طرف قاصد روانہ کیے اور عرب کے تمام قبائل کو جہاد کی دعوت دی۔ تمام قبائل عراق میں اسلامی لشکر کی فتوحات کی خبریں سن کر کسی حد تک جہاد کے لیے پہلے سے تیار تھے، لیکن خلیفہ کی اس دعوت پر ہر طرف سے عرب مسلمان جہاد کے لیے مدینہ میں جمع ہونے لگے۔ مسلم مورخین کی روایتوں کے مطابق مدینہ کی گلیوں میں اس قدر لوگ جمع ہو چکے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ جب مدینہ اسلامی فوجوں سے بھر گیا اور مزید قبائل بھی اپنے دستوں کے ساتھ مدینہ پہنچ رہے تھے تو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے شام کی طرف روانہ کر دیا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لشکر کی قیادت حضرت یزید بن ابو سفیان کو دی اور انہیں دمشق کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ان کی روانگی کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو ایک دستہ دے کر ان کے پیچھے روانہ کر دیا گیا۔ دوسرے لشکر کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنہ کو دی اور انہیں اردن کی طرف روانہ کر دیا۔ تیسرے لشکر کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دی اور انہیں حمص کی طرف روانہ کیا۔ چوتھے لشکر کی قیادت حضرت عمر بن عاص کو دی اور انہیں فلسطین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان 4 لشکروں کی کل تعداد بعض روایتوں کے مطابق 24,000، بعض روایتوں کے مطابق 28,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 30,000 تھی۔ ان چاروں اسلامی لشکروں میں 7,000 سپاہی تھے، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں صرف 3,000 سپاہی تھے۔ اسلامی فوجوں کی پیش قدمی کی خبر جب رومی شہنشاہ ہرقل کو ملی تو اس نے سرحدی قبائل کے سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا۔ جب حضرت عمر بن عاص کا لشکر فلسطین میں داخل ہوا تو غزہ کے قریب داسن کے مقام پر ایک بازنطینی ڈیوک سرجیو نے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان داسن کا معرکہ پیش آیا۔ اس جنگ کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی، مگر اس جنگ کا ذکر طبری سمیت بعض انگریز مورخین نے بھی کیا ہے۔
इस जंग में बाज़ंतीनी फौजें मैदान जंग से फरार हो गईं और मुकाबले में आने वाले 4000 मकामी लोग मुसलमानों के हाथों मारे गए। इस तरह हजरत अमर बिन आस इस रूमी लश्कर को पसपा करने के बाद आगे बढ़ते रहे। मुसलमानों के चारों लश्कर एक दूसरे से अलग अलग सफर कर रहे थे, मगर खतो किताबत के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। रूमी शहनशाह हरकल हुमस में बैठकर मुसलमानों की पेशकदमी को बड़े गौर से देख रहा था। हरकल ये बात भी जानता था कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने अपने मशीरों के साथ मशवरे के बाद यह फैसला किया कि इन चारों लश्करों को एक एक करके खत्म कर दिया जाए। इस मकसद के लिए हुरकुल ने हर तरफ से हुमस में फौजें इकट्ठी करना शुरू कर दी। जब हजरत अबू उबैदा को हरकल की इस जंगी तैयारी की खबर मिली तो उन्होंने एक तो दूसरे इस्लामी लश्करों को एक जगह जमा होने का लिखा और साथ ही खलीफा को इस नाजुक सूरत हाल की इत्तला दी और मजीद कुमक तलब की। हजरत अबू उबैदा का पैगाम मिलने के बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद को, जो इराक में सासानियों का जोर तोड़ चुके थे, लिखा कि अपना आधा लश्कर हजरत मुसन्ना बिन खारसा की क़यादत में इराक में छोड़ें और अपने आधे लश्कर के साथ इस्लामी लश्कर की मदद के लिए जल्द से जल्द शाम पहुंचें। खलीफा का पैगाम मिलते ही हजरत खालिद बिन वलीद ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी और इस रास्ते का इंतखाब किया जो शाम को जाने वाले तमाम रास्तों से छोटा मगर तमाम रास्तों से मुश्किल तरीन सहराई रास्ता था। यह तकरीबन 5 दिन का रास्ता था और रास्ता भटकने के अलावा इस रास्ते में कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। इसके अलावा इस्लामी लश्कर में सिर्फ एक ही आदमी था जो इस रास्ते के बारे में जानता था और वो हजरत राफे बिन अमेरा थे। हजरत राफे बिन अमेरा एक सहाबी रसूल थे जो दौरे जहलियत में एक सहराई चोर हुआ करते थे और लोगों के ऊँटों को हाँक कर सहराए नफूस की जानब ले जाया करते थे। सहरा में पानी ना मिलने की वजह से कोई भी इनका पीछा नहीं कर पाता था। इसी वजह से हजरत राफे बिन अमेरा तमाम सहराई रास्तों से वाकिफ थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस मुश्किल तरीन रास्ते से जाने का फैसला इस वजह से किया था क्योंकि इस रास्ते वो बहुत जल्द शाम पहुंच सकते थे। वैसे तो शाम को 2 और रास्ते भी जाते थे, एक दोमतुल जंदल से होकर जो बहुत आसान रास्ता था और रास्ते में पानी भी मिल सकता था, मगर ये रास्ता लंबा होने की वजह से हजरत खालिद बिन वलीद ने इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया। दूसरा रास्ता दरियाए फुरात के किनारे के साथ साथ जाता था, मगर इस रास्ते पर जाने से हजरत खालिद बिन वलीद इस्लामी लश्कर से बहुत दूर हो जाते और बाज़ंतीनी फौजें भी इनका रास्ता रोक सकती थीं। इस बात में कोई शक नहीं कि खालिद बिन वलीद इन बाज़ंतीनी फौजों को भी शिकस्त दे सकते थे, मगर इसमें भी उनका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो सकता था। इसीलिए उन्होंने इस दूसरे रास्ते का भी इंतखाब नहीं किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस तीसरे रास्ते का इंतखाब किया जो कराकर से सुवा तक जाता था और जिसके बारे में इस्लामी लश्कर में सिर्फ हजरत राफे बिन उमेरा जानते थे। हजरत राफे बिन उमेरा ने हजरत खालिद बिन वलीद को बार बार खबरदार किया कि इस रास्ते पर अगर एक मुसाफिर भी सफ़र करे तो इसकी भी जान को खतरा रहता है और एक लश्कर का इस रास्ते से गुजरकर शाम जाना किसी तरह भी मुमकिन नजर नहीं आता। मगर हजरत खालिद बिन वलीद फैसला कर चुके थे। उन्होंने खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदायत के मुताबिक अपने आधे लश्कर को हजरत मुसन्ना बिन खारसा की क़यादत में छोड़ा और आधे लश्कर के साथ हिरा से ऐनुल तमर के रास्ते कुराकर की तरफ रवाना हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद जो अपने साथ आधा लश्कर लेकर जा रहे थे, इसमें ज्यादातर सहाबी थे। हजरत मुसन्ना बिन खारसा ने हजरत खालिद बिन वलीद से ये मुतालबा किया कि आप आधे सहाबा इकराम को मेरे पास छोड़ कर जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हीं सहाबा इकराम के सदके हमें हर जंग में फतह अता फरमा रहा है। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद ने सहाबा इकराम को बराबर तकसीम किया और हिरा से कूच करके कराकर पहुंचे। आखिरी रात इस्लामी लश्कर ने कराकर में क़याम किया और जितना हो सका अपने साथ पानी जमा कर लिया, जिससे वो 5 दिन का सफ़र कर सकते थे। मशहूर पाकिस्तानी मुअर्रिख आगा इब्राहिम अकरम ने अपनी किताब खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार में लिखा है कि सफ़र शुरू करने से पहले हज़रत राफे बिन उमेरा फिर से एक मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आए
اور التجا کے لہجے میں کہا کہ آپ اس صحرائی راستے سے فوج کو لے کر نہیں جا سکتے، خدا کی قسم اکیلا مسافر بھی اس راستے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے غصے سے رافع بن عمیرہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر مجھے کوئی شام جانے کا چھوٹا راستہ معلوم ہوتا تو میں ضرور اس راستے پر جاتا، مگر اب تم میرے حکم کے مطابق اس راستے پر لشکر کی رہنمائی کرو۔ حضرت رافع بن عمیرہ حکم کے مطابق 9000 کا اسلامی لشکر لے کر کراکر سے نکل کر صحرا میں داخل ہو گئے۔ پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق سارا لشکر اونٹوں پر سوار تھا اور گھوڑے ویسے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب سورج کی گرمی صحرا کی ریت کو آگ کی طرح گرم کر دیتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عقل والا کوئی بھی آدمی اس موسم میں اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب شام میں اسلامی لشکر کو ان کی سخت ضرورت تھی۔ مگر وہ خالد بن ولید کا لشکر تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا، اور یہ لشکر دنیا کی تاریخ کو بدلنے جا رہا تھا۔ پہلے 3 دن کا سفر گزرنے کے بعد لشکر کے پاس جو پانی جمع تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور ابھی 2 دن کا سفر باقی تھا۔ جب چوتھے دن کا سفر شروع ہوا تو اس لشکر میں کسی کے پاس پانی کی بوند بھی باقی نہ تھی، مگر لشکر نے خاموشی کے ساتھ سفر جاری رکھا، کیونکہ پیاس کی وجہ سے گلے سوکھ چکے تھے اور کسی میں بھی بولنے کی سکت باقی نہ تھی۔ چوتھے دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد جب شام کو آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا گیا تو پیاس کی وجہ سے لشکر کا کوئی بھی سپاہی سو نہ سکا۔ 5ویں دن کا سفر شروع ہوا، جس کے اختتام پر حضرت رافع بن عمیرہ کے بتائے ہوئے پانی کے چشمے پر پہنچنے کی امید تھی، مگر صحرا کی اس گرمی اور چمک نے حضرت رافع بن عمیرہ کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم کر دی تھی۔ 5ویں دن کے اختتام پر تمام لشکر صحرا میں بکھر چکا تھا اور پیاس سپاہیوں کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رافع بن عمیرہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا کہ 5 دن کے سفر کے بعد ہم اس چشمے پر ہوں گے۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ صحرا کی چمک نے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت خالد بن ولید بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ رافع بن عمیرہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پانی کا چشمہ کہاں پر ہے۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے حضرت خالد سے کہا کہ آپ اپنے سپاہیوں کو آگے بھیجیں جو خاص شکل کے 2 ٹیلے تلاش کریں۔ جلد ہی سپاہی واپس آئے اور بتایا کہ ان کو وہ 2 ٹیلے مل گئے ہیں۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے کہا کہ ان ٹیلوں کے درمیان ایک کانٹے دار درخت تلاش کریں جس کی شکل ایسے ہے جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو، مگر جب سپاہی واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کوئی ایسا درخت نہیں ملا۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور کہا کہ سمجھو ہم سب فنا ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی سپاہیوں سے کہا کہ پھر سے ایک مرتبہ اس درخت کو تلاش کریں۔ اس دفعہ سپاہیوں کو اس درخت کا تنا مل گیا، کیونکہ اوپر سے کسی نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے کہا کہ اس کے نیچے سے زمین کو کھودو۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابھی تھوڑی سی زمین کھودی گئی تھی کہ زمین سے پانی ندی کی طرح بہنے لگا۔ تمام لشکر اور ان کی سواریوں نے جی بھر کر پانی پیا اور آگے کے سفر کے لیے بھی جمع کر لیا۔ کچھ سپاہی پانی لے کر واپسی کے راستے پر چل پڑے تاکہ اپنے راستے میں بکھرے ہوئے ساتھیوں کو پانی پلا کر اپنے ساتھ لے آئیں۔ جس راستے سے یہ اسلامی لشکر گزر کر آیا تھا اس کے آس پاس کئی مجاہدین بے ہوش پڑے تھے، لہٰذا انہیں پانی پلا کر ان کے ساتھی اپنے ساتھ لشکر میں لے آئے۔ اسلامی لشکر کا یہ خطرناک سفر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایسا سفر تاریخ میں نہ کبھی پہلے کیا گیا تھا اور نہ ہی بعد کی تاریخ میں کوئی ایسا سفر کیا گیا۔ مورخ واقدی کی روایت کے مطابق 5 دن کے اس خطرناک سفر کے بعد جب اسلامی لشکر بازنطینی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں داخل ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے آرام کرنے کے بجائے اپنی زرہ پہنی جو انہوں نے یمامہ کی جنگ میں مسیلمہ کذاب کو شکست دے کر اس سے حاصل کی تھی۔
ان کے سر پر زنجیروں والی کھود اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا جس کا نام عقاب تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو پیش قدمی کے لیے تیار دیکھ کر مجاہدین بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر کے راستے میں سب سے پہلے سوا کی بستی آئی۔ سوا میں ایک چھوٹے سے عیسائی دستے نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مگر وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حملہ کرنے والے اس دستے سے چند سپاہی گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید نے ان سے اس علاقے میں رومی اور غسانی فوجوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی۔ مورخ واقدی کی روایت کے مطابق ان قیدیوں سے معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کی خبریں اور ان کا خوف ان سے پہلے ہی رومیوں اور غسانیوں تک پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں نے سوا پر قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھ کر عرق کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے والوں نے ہتھیار ڈال کر جزیہ دینا قبول کیا۔ عرق کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصوں کو سخنا اور قدمہ کی فتح کے لیے روانہ کیا اور خود آگے بڑھ کر تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قدمہ، سخنا اور تدمر کے عیسائیوں نے بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید ان تمام قصبوں اور قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بصرہ کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ وہ جلد سے جلد اسلامی لشکر کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تدمر کے بعد حضرت خالد بن ولید قریتین کی جانب آگے بڑھے، مگر اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں پر بستی والوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ تدمر، عرق، قدمہ اور سخنا سے بھاگے ہوئے سپاہی بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے بہت جلد اس بے ترتیب حملے پر قابو پا لیا اور عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد قریتین میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ قریتین کی فتح کے بعد اسلامی لشکر کے راستے میں مرج راحت اور دمشق کا شہر آتے تھے۔ خالد بن ولید ابھی دمشق پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دمشق ایک بہت بڑا قلعہ بند مضبوط اور مرکزی شہر تھا اور وہاں ہمیشہ رومی لشکر موجود رہتے تھے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بڑی فوج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ وقت کی بھی ضرورت تھی، اسی لیے خالد بن ولید دمشق کے بجائے مرج راحت کی جانب آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید نے شام میں داخل ہوتے ہی حضرت ابو عبیدہ کو لکھا تھا کہ وہ اسلامی لشکروں کو جابیہ کے علاقے میں اکٹھا کریں۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت شرحبیل پہلے سے اس علاقے میں موجود تھے اور حضرت یزید بن ابو سفیان بھی ان سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ صرف حضرت عمر بن عاص کا لشکر ان سے دور تھا جو بیت المقدس کے قریب تھا۔ دوسری جانب بازنطینیوں اور غسانیوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے خالد بن ولید کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ غسانی بادشاہ جبلہ نے خالد بن ولید کے لشکر کو مرج راحت میں روکنے کا منصوبہ تیار کیا اور اپنی فوجوں کو مرج راحت میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ مرج راحت میں ان دنوں عیسائیوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ جبلہ نے اس میلے کو ہی گھات کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبلہ کے منصوبے کے مطابق عرب مسلمانوں پر اس وقت حملہ کرنا تھا جب بے خبری میں وہ میلے کے قریب پہنچیں اور غسانی فوجیں میلے سے نکل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیں۔ جب خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ مرج راحت کے قریب پہنچے تو شہر کے قریب لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ وہاں عیسائیوں کا وہی میلہ لگا ہوا تھا جسے جبلہ نے گھات کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ میلہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک فوج کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ غسانی بادشاہ جبلہ کی بھیجی ہوئی فوج اور وہاں کے مقامی لوگ تھے جن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو راستے میں ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ جب اسلامی لشکر کا پہلا دستہ اس فوج کے قریب پہنچا تو اس فوج نے مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کے لیے پھیلنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مسلمانوں پر پیچھے سے بھی غسانی گھڑسوار دستوں نے حملہ کر دیا۔ اسلامی لشکر میں جتنے بھی سپاہی تھے وہ سارے عراق کی تمام جنگیں لڑ چکے تھے اور انہیں ایسے حملوں سے نپٹنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس اچانک اور 2 طرفہ حملے کو روکنے میں اسلامی لشکر کامیاب ہو گیا۔ غسانیوں کے اس حملے کے ساتھ ہی غسانیوں کے عقب پر مسلمانوں کے عقبی حصے نے حملہ کر دیا۔ غسانی بے شک جنگجو قبیلہ تھا، مگر ان کا سامنا خالد بن ولید کی فوجوں سے تھا جو فارسیوں کے لاکھوں کے لشکروں کو صرف 18,000 کی فوج کے ساتھ شکست دے چکے تھے۔ غسانی مسلمانوں کے اس اچانک اور شدید حملے کو برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ چھوڑنے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ خالی ہو گیا۔ کچھ غسانی بھاگ کر دمشق کی طرف چلے گئے اور کچھ میدان جنگ میں مارے گئے۔ اس طرح یہ جنگ مسلمانوں کی فتح اور غسانیوں کی شکست پر ختم ہو گئی۔ مرج راحت کی اس جنگ میں غسانیوں کی شکست سے غسانی بادشاہ جبلہ کا خالد بن ولید کو روکنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مسلمانوں کی اس فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر مرج راحت کے شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔